بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد کا مورث اعلیٰ عاد بن اوس، اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع فرمانبردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن رکھا تھا اور برائے سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانی چاہی، اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت کے ستون ان کی عمارتوں میں سے نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئی، قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زینتوں اور عیشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا، کیا دنیا میں بھی کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے، اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اور اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آ گئے تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ قوم عاد اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے اور ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون کے چمیخا کرتا سخت سزائیں دیتا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، پھر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بکوت مارا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہے۔ اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں سرکشی اور ظلم سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے مقبوض ٹھہرے۔ جب ان لوگوں کا تمرد اور ظلم و عدوان اس درجے بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعمالیوں سے بلبلا اٹھا، تو اللہ تعالیٰ کے قہر کے عذابوں نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لہٰذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑے، خوف الہی سے ہر دم لرزا اٹھے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی باکثرت تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں، ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔
ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اور ہر قسم کی بد اعتقادیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہیں اور مال و دولت کے غرور و گھمنڈ میں سرکش اور تکبر نہ بنیں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا عز و جل رکھ کر تواضع و انکساری کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔